مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کی نئی صبح کے لیے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ پریز دا لارڈ۔ اور جب ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، جب ہم خدا باپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں، اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کی بندگی میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارا خداوند معجزات کا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو عبرانیوں اس کا 11واں باب اس کی 6 آیات میں یوں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ایمان کے ہی وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں، جس طرح ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کی حضوری میں جب لوگ اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں، خدا کے پاک قدموں میں آتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں۔ خدا کی حضوری کو مقبول ٹھہرانا اور اس انعام کو حاصل کرنا ایک ہی طریقہ ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ جب ہم ایمان لائیں گے تو خدا ہمیں کیا کرے گا؟ اپنے انعام سے بھرے گا۔ اور آرام کا مطلب کیا ہے؟ آرام کی جگہ یا پائیدار شہر۔ اگر ہم شروع سے ہی دیکھیں کس طرح ایمان ہی کے وسیلے سے چیزیں بنی، دیکھی چیزوں کا ثبوت ملا کہ کس طرح خدا نے صرف کلام بولا اور کلام سے ساری چیزیں بنی، اور یہ گواہی ہے۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ساری دنیا کو بنایا۔ اور ایمان کا مطلب ہے خدا پر مکمل توکل بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ یہ نہیں کہ چند رسمیں ادا کر لینے سے یا خاص تعلق رکھنے کا یقین کر لینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جو رکھتے تھے اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی امت میں شریک ہوئے۔ پریز دا لارڈ۔ اور اگر ہم یرمیہ کی معرفت دیکھیں 29 باب اس کی 31، 13 اور 14 میں کس طرح لکھا ہے کہ ہمیں کس طرح خدا کے پہلے تو اسے ڈھونڈنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایمان سے جب ہم بپتسمہ، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، توبہ کریں گے تو ہم بپتسمہ لیں گے۔ اور پھر اس میں لکھا ہے، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے میں تم کو مل جاؤں گا۔ خدا کہتا ہے میں تم کو مل جاؤں گا۔ خدا فرماتا ہے اور میں تمہاری اسیری کو موصول کروں گا، اور تم ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن سے میں نے تم کو ہانک دیا تھا جمع کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیری کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا۔ خدا کہتا ہے میں تم کو سب کو ایک جگہ واپس کروں گا۔ اگر ہم ایمان کے دیکھیں تو بہت سارے ہمارے پاس حوالے ہیں کلام مقدس میں، بہت سارے ایسے خدا کے طالب ہیں جو ایمان ہی کے وسیلے سے نجات پا گئے۔ اگر عبرانیوں اس کا 11واں باب اس کی 5-6 میں دیکھیں تو ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ اس نے اسے اٹھا لیا، مطلب خدا باپ نے اسے اٹھا لیا، اس لیے کہ اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ جب تک ہم ایمان نہیں رکھتے خدا ہمیں پسند نہیں کرتا، خدا ہمیں ناممکن ہے کہ ہم اس کی حضوری میں بھی ٹھہر سکے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح ایمان ہی کے وسیلے سے ہنوک نے موت کا مزہ نہیں چکھا، بلکہ خدا نے اسے ایسے ہی اٹھا لیا۔ ہم سب ایمان ہی کے وسیلے سے بچائے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 12 سال کی جو عورت تھی جسے 12 سال سے خون جاری تھا، لیکن اس نے ایمان رکھا تھا اور اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا کہ میں خدا کی پوشاک کو چھو لوں گی اور میں شفا پا جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے ایمان ہی کے وسیلے سے اس نے نجات پائی۔ اسی طرح اگر ہم عبرانیوں 11 باب اس کی 7 میں دیکھیں، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی باوی جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست باز کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں جب وہ
خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ تو نے یہ کرنا ہے، چاہے 100 سال لگا، کچھ بھی لگا، 100 سال کیا، وہ لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہا تھا، وہ لوگوں کو نہیں بتا رہا تھا کہ خدا کا پلان ہے، اب خدا یہ کرنے والا ہے، پر کسی نے کان نہیں دھرا، لیکن وہ وفادار رہا اور خدا کے کام کو پورا کیا اس نے۔ اور جب پورا ہو گیا تو تب طوفان آیا، اور دیکھیں ساری دنیا میں جتنے بھی وہاں لوگ تھے، صرف ایک آدمی راست باز خدا کو ملا جو خدا کے حکم کی فرما برداری کر رہا تھا، اور اس کے وسیلے سے آج صرف پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، لیکن نوح اور اس کی بیوی اور اس کے 3 بیٹے اور اس کی 3 بہویں، مطلب اسی کے وسیلے سے آج وہ نسلیں آج بھی وہی چل رہی ہیں، کیونکہ باقی کا سب کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ایمان ہی کے وسیلے سے اور فرما برداری ہی کے وسیلے سے نوح نے آج بھی اس کی نسل در نسل چل رہی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ایمان ہی کے وسیلے سے جب ابراہیم کو بلایا گیا تو وہ حکم مان کر اس جگہ چلا گیا، اسے نہیں پتا تھا کیا کرنا، لیکن وہ صرف خدا کے پاک حکموں کو ماننے کے لیے، اس کی پاک مرضی کے لیے وہاں چلا گیا۔ اور ایمان ہی کے وسیلے سے سارا جو ساری کلاتی تھی 80 سال کے بعد وہ حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والوں کو سچا جانا کہ وہی خدا ہے جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، جس نے وعدے کو سچ مان لیا تھا اور اسے اکلوتے کو نظر کرنے لگا۔ پریز دی لارڈ۔ اور جس کی بابت یہ کہا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، اور آج ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ سب نسل اسی کے سے چلی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور نہمیہ 9واں باب اس کی 9 میں ہے کہ خدا نے ابراہیم کا دل اپنے حضور کیا پایا تھا؟ وفادار پایا تھا، اور خدا نے جو ملک دینے کا عہد اس سے باندھا تھا تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، خدا نے اپنے ساکن پورا کیا، کیونکہ تو ہمارا خدا صادق ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ جب اس کی حضوری میں ہم قائم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ راست باز بندے ایمان ہی سے جیتے رہتے ہیں، اگر وہ مٹ بھی جائیں تو ہمارے خداوند کو کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ پر اور اس مکان میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دلیری کرنا ہے، اور اس خدا کے سچے وعدوں کو، اپنی آس کو، امید کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اور محبت اور نیک کاموں کی تربیت دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک روح ایک جان کھڑی ہو کے کھڑا ہونا ہے، گیپ میں کھڑے ہونا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں کام کرے۔ پریز دی لارڈ۔ آئے ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ہم خداوند کے اس ایمان کو جو اس نے دیا ہے اس پر عمل کر کر کامل بنے، کیونکہ خدا کہتا ہے میں کامل ہوں اس لیے کامل بنو، یہ نہیں کہ ہم نہیں بن سکتے، وہ کہتا ہے وہ کاملوں کے ساتھ کامل ہوگا، وہ رحیم ہے اور رحم کرنے والوں کے ساتھ رحم کرے گا۔ ہمیں صرف خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے اور اس کے باتوں پہ چلنا ہے۔ خدا باپ، میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے ایمان کی مضبوطی کو مانگتی ہوں، تاکہ ہم سب ایمان رکھیں کہ خداوند ہی زندہ ہے، اور وہی ایک راستہ ہے، وہی ایک راہ ہے جسے پر ہم سب نے چلنا ہے۔ خدا باپ، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ، آپ کا رحم، آپ کی برکات، آپ کا فضل ہم سب پر ہمیشہ سے ہمیشہ تک بنا رہے۔ اگر ہم زبور 113 اس کی 2-3 میں ہے کہ اب سے ابد تک خدا کا نام مبارک ہو۔ پریز دی لارڈ۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک خدا کے نام کی حمد ہو۔ ہمیں صرف خدا کی ستائش کرنی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا سچائی کا خدا ہے، وہ نہ ہمیں کبھی چھوڑتا ہے اور نہ ہم سے دستبردار ہوتا ہے۔ اس کی محبت ابدی ہے جو اب سے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ بنی رہے۔ خدا باپ، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، باپ جی انہیں شفا دے، کیونکہ آپ شافی ہو۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔